قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید اور بائبل میں آیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا شہر سدوم تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ یہ لوگ عراق کے شہر بابل کے باشندے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور سدوم والوں کی ہدایت کے لیے آپ کو بھیج دیا گیا۔ سدوم اردن کی وہ جانب جہاں آج بحر میت یا ڈیڈ سی جسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے، یہ وہی جگہ ہے میں سدوم اور عمورہ کی بستیاں آباد تھیں، اور اس کے قریب بسنے والوں کا یہ اعتقاد ہے کہ پہلے یہ تمام حصہ جو اب سمندر نظر آتا ہے کسی زمانہ میں خشک زمین تھی اور اس پر شہر آباد تھے۔ سدوم اور عمارہ کی آبادیاں اسی مقام پر تھیں۔ یہ مقام شروع سے سمندر نہیں تھا، لیکن جب قوم لوط پر عذاب آیا، اس سرزمین کا تختہ الٹ دیا گیا، سخت زلزلے اور بھونچال آئے، تب یہ زمین تقریباً 400 میٹر سمندر سے نیچے چلی گئی اور پانی ابھر آیا۔ اسی لیے آج اس کا نام ڈیڈ سی یا بحر میت کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ یہ لوگ عراق کے شہر بابل کے باشندے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور آپ کو سدوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ مدائن صالح اور دمشق کے درمیان بحیرہ لوط جو سی سالٹ کہلاتی ہے، اس کے نزدیک آپ کی قوم آباد تھی۔ لوط علیہ السلام کی امت جن بستیوں میں رہتی تھی وہ بڑی شاداب اور سرسبز بستیاں تھیں۔ غیر بستیوں کے لوگ شادابی کے سبب قوم لوط کی بستیوں میں اکثر آ جایا کرتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے اور شہر کے لوگوں کو ان کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی زیادہ تنگ آ چکے تھے، لیکن مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر ہے کہ جب کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور اس نے ان لوگوں کو بدفعلی پر اکسایا۔ اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی ہو گئے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اس کی وجہ سے وہ تکلیف دیتے، پھر ان میں وہ عادت جم گئی۔ ادھر یہ سب معاملہ ہو رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 اشخاص سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت متواضع اور مہمان نواز تھے۔ ہمیشہ ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے وسیع تھا، اس لیے تینوں کو دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے گئے۔ آپ نے بچھڑا ذبح کیا اور اس کو بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کیا، مگر جب مہمانوں نے کھانے سے انکار کیا تو آپ سمجھے کہ یہ کوئی دشمن ہے۔ آپ کچھ خائف ہوئے اور بولے کہ آپ کون ہیں؟ مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اضطراب دیکھا تو ان سے ہنس کر کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم خدا کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے ہم سدوم جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ یہ کوئی دشمن نہیں بلکہ ملائکہ ہیں، تو اب انہوں نے قوم لوط کی جانب سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ فرمانے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو جس میں لوط جیسا خدا کا برگزیدہ نبی موجود ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، مگر خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی سرکشی اور بدعملی اور بے حیائی کی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا۔ البتہ لوط کی بیوی قوم کی حمایت اور ان کی بدعمالیوں میں شرکت کی وجہ سے قوم لوط کے ساتھ ہی عذاب پائے گی۔ ملائکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا
یہ اپنی شکل و صورت میں حسین و جمیل اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان مہمانوں کو دیکھا تو آپ گھبرا گئے اور ڈرے کہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ خدا کے پاک فرشتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی اسی پریشانی میں تھے کہ قوم کو خبر لگ گئی اور حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام اسی پریشانی میں تھے کہ قوم کو یہ خبر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پہنچا دی۔ جب قوم کو یہ خبر لگ گئی تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ تم ان کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا، مگر ان کی پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا کہ آپ ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر مت گھبرائیں، ہم عذاب دینے کے لیے ہی تشریف لائے ہیں۔ جب ابتدائی شب ہوئی تو ملائکہ کے اشارے پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت دوسری جانب سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے اور ان کی بیوی نے ان کی رفاقت سے انکار کر دیا۔ رستہ ہی سے لوٹ کر سدوم واپس آ گئی۔ آخر شب ہوئی تو ایک ہیبتناک چیخ نے اہل سدوم کو دیوبالا کر دیا اور پھر آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹ دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پتھروں کی بارش کی۔ ہر پتھر کے اوپر مرنے والے شخص کا نام لکھا گیا تھا۔ جو پتھر جس کے نام کا ہوتا اسی کو لگتا اور وہ اسی سے ہی ہلاک ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا انجام بھی وہی کیا جو گزشتہ اقوام کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا تھا۔ آپ کی قوم کے اعزار ڈیڈ سی میں پائے گئے تھے۔ اس دریا کی خاصیت ہے کہ نمک کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھاری آدمی اگر اس پر لیٹ جائے تو وہ ڈوب نہیں سکتا۔